وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1 سے 3 حصہ سوم. آج کے درس کا نمبر ہے 2211. آج کا موضوع کیا ہمیں عذاب آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 1. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ تعالی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. غافر الذنب گناہ بخشنے والا ہے. قابل التوب توبہ قبول فرمانے والا ہے. شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ذی الطول بڑا صاحب کرم ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے. الیہ المصیر اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. بہت اہم مضمون ہے. اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اگر دیکھیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں میرا بیٹھنا اور آپ سے بات چیت کرنا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بس ایک روایتی قسم کا بیان کروں اور بس اس کے بعد ختم ہو جائے بات. نو، قرآن ہے ہمارے لیے ہے، ایک نصیحت ہے اس میں، اور بہت بڑی نصیحت ہے. دیکھیں، یہ نصیحت ہے قرآن. اور نصیحت کیا؟ خیر خواہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے. تو قرآن بھی خیر خواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر کی میں بات کروں، اگر یعنی مقصد یعنی انسان کو بامقصد پیدا کرتا اور اس کی تخلیق کا مقصد آخرت ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ اسے آگاہ نہ کرتا. اور دیکھیں، اس میں ایک میں ضمنی طور پہ بات کروں، جو بھی ہم زندگی گزاریں گے اس کا
یا تو اچھا نتیجہ ہوگا یا برا نتیجہ ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہے تو دیکھیں یہاں ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اس بات کو ذرا سوچیں، اس طریقے سے سوچیں نا. دیکھیں قیامت یا روز جزا کو اس طریقے سے سوچیں. دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل ضرور ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے. آپ اگر بھوکے ہیں تو بھوک مٹانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، آپ کھانا کھائیں، ایک عمل کریں، کھانا کھائیں. رد عمل میں آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، آپ سیر شکم ہو جائیں گے، پیٹ بھر جائے گا آپ کا. آپ اگر تھک گئے ہیں، نیند آ رہی ہے آپ کو، تو آپ سو جائیں، سونے کا عمل کریں. آپ جب اٹھیں گے تو فریش ہوں گے، اس کا رد عمل کے طور پہ. کوئی بھی دیکھیں یہ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی رد عمل نہ ہو. ویسی بحث کے لیے اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے کہ مجھے ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے ہوا میں انگلی لہرائی، اس کا تو کوئی رد عمل نہیں ہوا. مثال کے طور پہ نہیں، سوچیں ذرا، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم رد عمل کو دیکھ کر کوئی کام کرتے ہیں. بچہ آپ کا ہوتا ہے تو آپ اس کی تعلیم کا عمل کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے گا، نوکر ہو جائے گا، یا کوئی ہنر سیکھ لے گا، یا جو بھی. تو پھر آپ اس پہ ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. اڑا دینے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، یعنی مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اگر آخرت کو بھلا کر سارے کام کر رہے ہیں تو یہ آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. تو ویسے میں آپ کو آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا جس رد عمل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ایک عمل ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس پہ آپ سوچتے رہیں، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی بات، جو بھی بات ہو اہم، تو اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے. بہرحال تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمل کیا ہے، ایک کائنات پیدا کی ہے، اور اس کا ایک رد عمل ہے. یہ سارا عمل جو ہے یہ انسان کے لیے ہے. یہ سارا عمل دیکھیں، عمل ہمارے حساب سے تو بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ قوت اور طاقت اور علم کی اس میں ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات سجائی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس میں وسعت کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نئے نئے سیارے ستارے بن رہے ہیں، کچھ غائب ہو رہے ہیں، بلیک ہولز میں جا رہے ہیں، کچھ نئے وجود میں آ رہے ہیں. یہ یعنی تخلیق کا عمل جاری ہے. اب ہمارے لیے تو یہ ناممکن ہے ہم تو ایک تن کا بھی نہیں بنا سکتے. یعنی آپ اپنی کمزوری کو بھی تو دیکھیں نا. ایک بال بغیر وسیلے کے آپ نہیں بنا سکتے، وسائل ہوں بھی تب بھی ایک بال آپ نہیں بنا سکتے اپنے جسم کا. مصنوعی بال تو حقیقی بال کی طرح نہیں ہوتا. مصنوعی بال ہوتے ہیں وہ تو مصنوعی ہوتے ہیں، لیکن آپ قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سیب ہے، اس کی جو ڈنڈی ہے وہ ڈنڈی بھی آپ نہیں بنا سکتے. سیب تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا رہا ہے. یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی ہزاروں لاکھوں کائناتیں اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، اور وہ تو اس کی قدرت تو وسیع ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، نمبر ایک. دوسری یہ ہے کہ یہ کائنات کا جو اللہ تعالیٰ نے عمل کیا ہے اس میں بنیادی جو ہستی ہے
جس کے لیے کیا ہے وہ میں ہوں اور آپ ہے. اور اگر ہم تخلیق کے مقصد سے بے خبر ہو کر زندگی گزار دیں. اچھا یہ بھی ساتھ یہ بھی میں بات کہہ دوں کہ عقل یہ مانتی ہے کہ بھئی انسان کا یعنی انسان کی جو تخلیق ہے یا تخلیق کائنات، جب تخلیق میں کائنات کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق انسان، کیونکہ یہ خلاصہ کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور اس کا ہمیں کوئی نتیجہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. اس بات کو اس انداز سے بھی آپ دیکھیں، انسان کی تخلیق کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا سوائے نقصان کے. مطلب شر ہے، انسان کائنات یہ دنیا میں شر کا باعث بن رہا ہے. شر ہے، تفریق ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے. تو دیکھیں میں آرام سے بات کر رہا ہوں اور بات مشکل نہیں ہے، زیادہ زور نہ دیں ذہن پر، زیادہ نہ سوچیں میری بات پر، میں آسان بات کر رہا ہوں. دیکھیں انسان ہر چیز کا ایک مقصد ہمیں نظر آ رہا ہے. سورج کا ایک مقصد ہے، اپنا کام کر رہے، اس کے بغیر زندگی محال ہے. ہمارے ساتھ جو چار پائے رہتے ہیں یعنی ہماری معلومات، اس کے بغیر ہماری زندگی محال ہے. جو چار پائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اونٹ، بیل، بھینس، بکری جو بھی ہے، تو ثمانیت ازواج ضأن اثنین من المعز اثنین، تو یہ ہمارے لیے ہے. یہ نہ ہوتے تو ہم یعنی ہمارے جو ضروریات ہیں اس میں فرق پڑ جاتا. چکن ہے، سی فوڈ ہے، یہ ساری ضروریات ہیں ہماری. یعنی جو ہمارے دیکھیں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، جو چیز ہمارے ارد گرد موجود ہے اس کا ایک فائدہ ہمارے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے. انسان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ صرف کھالے پیلے جیلے والی بات تو نہیں ہے. انسان کا کوئی حقیقی مقصد نظر نہیں آ رہا. یہ فتنہ اور فساد کا باعث بن رہا ہے اس دھرتی پر، اور فساد یہ فسادی ہے. اس وقت یہ فساد پھیلا رہا ہے، فتنہ. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد ہے اور فساد کا باعث بن رہا ہے. لیکن میں صرف یہ ایک نقطہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انسان کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا. لگ یوں رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے لیے، اس دنیا کو انسان کے لیے تو بنایا ہے. عقل سے اگر سوچیں تو یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ انسان کو اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں اگر آپ کما لیں اپنی زندگی میں تو وہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ جب آدمی مرتا ہے تو بیوی جو ہے وہ یعنی بیوہ ہو جاتی ہے، پھر دوسری شادی کر سکتی ہے. بیٹے جو ہیں بس وہ رہ جاتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا، کوئی ذی ہوش آپ کے خاندان میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کیا کرایا ہے وہ تو رہ گیا، تو آپ کیا لے گئے اپنے ساتھ؟ آپ نے کیا کر لیا؟ دیکھیں انسان دولت اور یہ ساری کما سکتا ہے، لیکن آخر میں ایسا مرض لگ جاتا ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اور یہ زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. بہت سے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں آخری عمر میں یا جب بھی ہو، جو بھی بیماری ہو، یعنی جوانے بھی آپ کو کینسر ہو سکتا ہے یا کچھ مرض ہو سکتا ہے، تو پھر آپ جو ہے محدود رہ جاتے ہیں پلنگ تک. آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یعنی آپ نے دل تو لگا لیا ہے دنیا سے، لیکن اس کا کچھ حاصل وصول آپ کو نہیں ہے. جب یعنی آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کیا مطلب آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے آپ نے اپنے لیے موٹوز بنائے ہوئے ہیں، دولت، عزت، شہرت، چلیں یہ سب ہو گیا آپ کا. کیا یہی زندگی ہے؟ کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے کہ آپ دولت، عزت، شہرت کے پیچھے پڑ کے اس کو حاصل کر کے مر جائیں؟ اس لیے تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے. آپ بادشاہ بن گئے، آپ
امریکہ کے بادشاہ بن گئے یا پاکستان کے آرمی چیف بن گئے اور پھر ریٹائر ہو گئے، اور پھر اکثر تو وہ آپ دیکھتے ہیں کیا بڑھاپے میں کیا حالت ہوتی ہے، کیا جرنیل ہے، کیا جج اور کیا وزیر اعظم، یعنی جو 80 سال تک کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو پھر تو میں خود ایک شادی میں گیا تھا تو کمانڈنٹ، ملٹری کمانڈنٹ کی پوسٹ پہ ایک آدمی ریٹائر ہوا تھا، کہیں بھی میں جگہ کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ شادی تھی یا اس کی پوتی تھی یا جو بھی تھی، لیکن وہ خود ایک کمرے میں بند تھا کیونکہ وہ بیمار تھا اور وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ تو کمانڈنٹ تو اپنے دور کا ایک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ تقریب میں شرکت بھی نہیں کی، اس نے ختم ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو دیکھیں اپنی کمزوریوں کو محسوس کریں۔ انسان بوڑھا ہو کے بچہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات یادداشت چلی جاتی ہے، بعض اوقات بستر پر پیٹھ لگا لیتا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، اس کو پھر کہتے ہیں کہ اس کو الٹتے پلٹتے رہو ورنہ کمر پہ جو ہے وہ زخم ہو جائیں گے۔ اور ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جو بیڈ سور جسے کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں سوچیں، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، بنا سوچے سمجھے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مدعا دنیا ہے، جو سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے۔ بیگم صاحبہ کو دیکھیں، بس اس کی ساری سوچیں جو ہیں بس ظاہر تک محدود ہیں، یہ میرا گھر، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے اور یہ میرے، بس اسی پر پھر کیا زندگی ہے یہ؟ اللہ سے کٹ کر جینا کیا جینا ہے؟ دنیا سے جڑ کر کیا جینا ہے؟ آپ کو دنیا تو کچھ دے نہیں سکتی۔ دنیا میں، دولت میں، یہ جو کچھ بھی آپ لوگوں نے اپنا مدعا بنا لیا ہے، یہ آپ کے دل کو سکون نہیں بلکہ پریشانی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا کی فراوانی آپ کی پریشانی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ دنیا اور جو کچھ بھی زیادہ ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، تو آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے یعنی تاریخ گواہ ہے، بہت سے لوگوں نے اپنے زندگی کے عروج، مادی عروج پر پہنچ کر خودکشی کی ہے۔ مردان میں آپ دیکھ لیں، ہمارے مردان میں بھی، میں نام نہیں لیتا، لوگوں کو کسی کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہت سے یعنی چند ایک مثالیں میرے سامنے کہ اس نے اپنی زندگی کی شروعات کی، پھر اونچے عہدے پر پہنچ گیا، کما لیا، بڑی پلازا بلڈنگ، آخر میں کیا ہوا؟ بس کسی بات پر بیٹھ کر اس نے گھر والوں کی وہ خودکشی کر لی گھر میں۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں زندگی مقصود نہیں، یعنی زندگی کا مقصود دنیا نہیں ہے۔ کم از کم ہمیں تو اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک بہت عظیم الشان منزل، مرتبہ، مقام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ میں زمین میں ایسی ہستی بھجوا رہا ہوں جو میری نائب ہوگی، میری خلیفہ ہوگی، میرے بعد نمبر 2 ہوگی خلیفہ۔ آپ خلیفہ کا مطلب نائب، ڈپٹی، سپرڈنٹ، ڈپٹی سپرڈنٹ، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سوچیں، آپ اپنی زندگی کا تعین کریں، مقصد کا تعین کریں، اور وہ مقصد آپ کو کون بتائے گا؟ جو میں ابتدا میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، تنزیل الکتاب نہ ہوتی تو پھر تو ہم اندھیرے میں رہ جاتے۔ دیکھیں میں آپ سے تھوڑا سا دیکھیں قرآن کو بھی آپ دیکھیں نا، اگر آپ دیکھیں ہم نے جو سورہ یاسین سے شروع کیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، میں قرآن کی عظمت کے بارے میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں، تھوڑے سے حوالے دیکھیں۔ سورہ یاسین کو دیکھیں، قرآن قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو سورہ صاد ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے، سورہ صاد کے آغاز میں۔ پھر آپ دیکھیں سورہ زمر میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، وہی جملہ جو ہم سورہ مومن میں پڑھ رہے ہیں نا، یہی تقریباً وہی جملہ ہے۔ نزول اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور دانا ہے، صرف یہاں حکیم ہے وہاں علیم ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ مومن کو تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نزول اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور دانا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں سورہ فصلت، اس کے بعد جو حامیم سجدہ، تنزیل من الرحمن الرحیم، نزول اس کتاب کا اس ذات کی طرف سے ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی آیاتیں واضح ہیں، قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون، یہ قرآن ہے عربی زبان میں سمجھدار لوگوں کے لیے، بشیرًا و نذیرًا۔ وہ بات ہے نا کہ میں نے آپ کو کہا یا تو یا تو عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا، آخرت میں جب جائیں گے تو برا ہوگا یعنی عذاب ہوگا تو اس سے ڈرانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے کے لیے ہے، اور اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو صورت ہے سورہ شورى، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اسی طرح میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ العزیز من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد سورہ زخرف ہے، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے عربی زبان میں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ تو اگر پھر آگے اگر آپ چلیں، حامیم سورہ دخان، حامیم والکتاب المبین، حامیم اس کتاب روشن کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم رستہ دکھانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور دانا ہے۔ پھر سورہ احقاف ہے، یہ سب ترتیب سے آ رہی ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ دیکھیں ہم معمولی سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ایک روایتی طور پہ لیتے ہیں، لیکن یہ روایت نہیں ہے، یہ روایات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ڈراوا ہے اور خوشخبری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی سارا قرآن دیکھیں، اگر آپ پڑھیں اس کو قرآن کو، تو بات تو کتاب کی ہے، کتاب اور سنت دو چیزیں ہیں اور دونوں سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کتاب کو اہمیت دیں،
اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں. یہ بڑی مبارک کتاب ہے، یہ بڑا مبارک پیغام ہے. یہ آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گی یہ کتاب. آپ اسے سمجھیں اور جب سمجھ کر پھر اس راستے پر چلیں جو یہ کتاب بتاتی ہے آپ کو. تو بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ آج کا جو سبق ہے ہم یہی بات کر رہے ہیں. اللہ کی عطا سے میں آپ سے مخاطب ہوں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. میں آج کی جو سبق کا اگر میں خلاصہ آپ کو بیان کروں تو میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ آخر اس سوال کے جواب آپ کے پاس کیوں ہے، کیا ہے کہ آپ نے کیوں قرآن سے رخ پھیر لیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا. اگر تم نے اس نصیحت سے منہ موڑ لیا تو قیامت کے دن اس کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، خود ہی اٹھاؤ گے، تمہیں بوجھ اٹھانا پڑے گا. دیکھیں یہ تو ایک ذمہ داری ہے انسان کا دنیا میں آنا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو مہلت دی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری اگر آپ نے نہ نبھائی تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے. یہ تو ایک عام بات ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے یا ایک کارخانہ ہے، ایک جنرل مینیجر اس کو چلانے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے اور اچھی تنخواہ، رہائش، سب کچھ میڈیکل وغیرہ دے دیے جاتے ہیں. وہ اگر اپنی ذمہ داری نہ سنبھالے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم اپنی نہ ذمہ داری کو سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور جو لوگ جن لوگوں کے سامنے بیان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار ہمیں رہنے دو، بس تم کہتے رہو ہم سنتے رہیں گے، ہمیں اپنی دھن میں زندگی گزارنے دو. میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا تو اللہ کے فضل سے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، 40 سال 45 سال جو بھی ہوئے دعوت کو، لیکن لوگ جب سنتے ہیں بس کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بیان ہے، آگے بیان کرو، آگے چلو. یعنی کوئی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے جو رخ زندگی ہے. ابھی آئے گا وہ مضمون فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. یہ جو ہے آیت نمبر 7 میں آئے گا. فرشتے دعا کریں گے ان لوگوں کے لیے، بخشش کی دعا کریں گے جو تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے راستے پر چلے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔